learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-कहफ आयत 51। मा अशहदतुहुम, नहीं मैंने हाजिर किया था उन्हें, खल्क़स समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन को पैदा करते वक़्त, वला खल्क़ा अनफुसिहिम, और ना खुद उनके पैदा करने के वक़्त, वमा कुन्तु मुत्तखिज़ा, और नहीं हूँ मैं बनाने वाला, अल मुद्दिल्लीना अदुदा, गुमराह करने वालों को मददगार। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने ज़मीन और आसमान की पैदाइश पर शयातीन को ना हाजिर किया और ना उनसे मशवरा लिया और ना ही उनकी अपनी पैदाइश पर। वो तो तुम्हारे जैसे ही मेरे गुलाम हैं जो किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखते, फिर वो किसी चीज़ के खालिक कैसे कहला सकते हैं। अल्लाह ताला ही हर चीज़ का खालिक है, वही हर चीज़ के लिए तदबीर करता है। वो तख्लीक में भी यकता है, तदबीर में भी और तकदीर में भी। फिर कैसे शयातीन को वाली और मददगार बनाया जाता है, कैसे उनकी इस तरह अताअत की जाती है जैसे अल्लाह ताला की अताअत करनी चाहिए, क्योंकि ना वो खालिक है और ना तख्लीक के मौके पर वो हाजिर थे, ना ही उसके मददगार थे। ये अल्लाह की शान के लायक नहीं कि वो कायनात की तदबीर का कुछ हिस्सा उनके हवाले कर दे। वो तो रब से दुश्मनी करते हैं, मखलूक को भी दुश्मनी पर उभारते हैं, इसलिए वो इस लायक नहीं के करीब आने दिया जाए। अल्लाह ताला को उनकी मदद की कोई ज़रूरत भी नहीं है। व यौम यकूलू, जिस दिन वो कहेगा, नादू शुरकाइया, मेरे उन शरीकों को पुकारो, अल्लज़ीना ज़अमतुम, जिनके बारे में तुमने दावा किया था, फदअउहुम, चुनाचे वो उन्हें पुकारेंगे, फलम यस्तजीबू लहुम, तो वो उन्हें कोई जवाब नहीं देंगे, वजअलना बैनहुम मौबिका, और हम उनके दरमियान हलाकत की जगह बना देंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुशरिकों की तज़लील करने के लिए फरमाएंगे कि तुमने दुनिया में जिनको माबूद बना रखा था उन्हें पुकारो ताकि तुम्हें इन अजाबों से निजात दिलाएं। तो वो उन्हें पुकारेंगे लेकिन कोई जवाब नहीं आएगा, इसलिए कि फ़ैसले का इख्तियार उस दिन अल्लाह ताला के पास होगा और इस दुनिया में और आखिरत में किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा कि वो खुद अपने आप को या किसी और को नफ़ा पहुँचा सके। वजअलना बैनहुम मौबिका, यानी मुशरिकों और उनके शरीकों के दरमियान हलाकत का गहरा घड़ा हाइल कर देंगे जो उन्हें एक दूसरे से दूर कर देगा। उस वक़्त उनकी दुश्मनी जाहिर हो जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ा हुशिरन नासु कानु लहुम अदाअन व कानु बिइबादतिहिम काफिरीन, और जब तमाम इंसान जमा कर दिए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी इबादत का इनकार करने वाले होंगे। सूरह अल-अहकाफ आयत 6। वरा अल मुजरिमून नारा, और मुजरिम आग देखेंगे, फजन्नु, तो वो समझ लेंगे, अन्नहुम मवाक़िउहा, कि वो इसमें गिरने वाले हैं, वलम यजिदु अन्हा मसरिफ़ा, और वो उससे फिरने की कोई जगह नहीं पाएंगे। जब हिसाब किताब ख़त्म हो जाएगा और सारी मखलूक अपने अमाल के एतबार से अलग हो जाएगी तो जहन्नुम में 70,000 लगामें डाली जाएंगी। हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते लगकर उसे घसीट कर मैदान हशर में लाएंगे। मुजरिम अपनी आंखों से उसका मुशाहिदा कर लेंगे और उन्हें उसमें जाने का यकीन हो जाएगा। अजाब से कबल ही गम का पैदा होना भी एक अजाब ही है। जहन्नुम से बचने का वो कोई रास्ता नहीं पाएंगे। पेशानी के बालों से पकड़कर उनको घसीटा जाएगा। काफिरों को जहन्नुम में डालकर उसके दरवाजे सख्ती से बंद कर दिए जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं, क्या तुम जहन्नुम की आग को दुनिया की आग की तरह समझते हो? हरगिज़ नहीं, जहन्नुम की आग तो तारकोल से ज़्यादा स्याह है। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल कुरआनी, और बिलाशुबा हमने इस कुरआन में तरह तरह से बयान कर दी हैं, लिन्नासी, लोगों के लिए, मिन कुल्ली मसालिन, हर किस्म की मिसालें। अल्लाह ताला ने हर वो रास्ता वाज़े फरमा दिया है जो इल्म और अमल और फिर उसके नतीजे में अबदी सआदत तक पहुँचाता है। अल्लाह ताला ने हर रास्ता वाज़े फरमाया जो इंसान को शर और हलाकत से बचाता है। इंसान को समझाने के लिए दलाइल दिए, नसीहतें और मिसालें बयान की, वाक़यात बयान किए, हर तरह की बातों को खोल कर तफसील से बयान कर दिया है ताकि लोग हिदायत पर रहें और गुमराह न हो। वकानल इंसानु, और है इंसान, अक्सरा शैइन जादला, सबसे ज़्यादा झगड़ा करने वाला। इंसान को क्योंकि इस दुनिया में इख्तियार मिला हुआ है इसलिए इंसान हक़ का इनकार करने के लिए अल्फाज ढूंढ लेता है और इस तरह खुली हुई हकीकत का इनकार करने के लिए बेमानी बहसें भी करता है। उसके ईमान ना लाने की वजह ये नहीं है कि हक़ उस पर वाज़े नहीं है, बल्कि जुल्म और दुश्मनी की वजह से वो ईमान नहीं लाता। इंसान बड़ा झगड़ालू वाक़ हुआ है, इसलिए नसीहत और दलाइल उस पर कारगर नहीं होते। वमा मना अन्नास, और लोगों को मना नहीं किया, अय्युमिनु, के वो ईमान लाएं, इज़ जाअहुमुल हुदा, जब हिदायत उनके पास आ चुकी, वयस्तगफिरू रब्बहुम, और वो अपने रब से बख्शिश मांगे, इल्ला अन तअतियहुम, मगर ये कि आ जाए उनके पास
سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریقہ، او یأتیہم العذاب قبلا، یا عذاب ان کے سامنے آ جائے. یعنی لوگوں کو ایمان لانے سے کس چیز نے روکا ہے؟ جبکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پہنچ چکی ہے اور ان پر حجت بھی قائم ہو چکی ہے، وہ مضبوط دلائل کے باوجود حق کو جھٹلا رہے ہیں، ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے. ان کا ظلم یہ تھا کہ وہ عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سورہ الانفال آیت 32 میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر لیا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لاتے اور اللہ سے بخشش مانگتے، تو اس کے علاوہ کیا چیز باقی رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ان پر عذاب آ جائے جیسے پہلی قوموں پر عذاب آئے تھے. وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے بنا کر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے پہلے انبیاء آتے ہیں. رسولوں کا فرض یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برے انجام سے خبردار کر دیں اور اچھے انجام پر خوشخبری دیں. رسولوں کی ڈیوٹی میں معجزات پیش کرنا اور انسانوں کو ہلاک کرنا شامل نہیں ہے. یعنی ہم رسولوں کو بے فائدہ نہیں بھیجتے، نہ ان کو اس لیے معبود کرتے ہیں کہ لوگ ان کو معبود بنا لیں، اور نہ اس لیے کہ وہ خود معبود ہونے کا دعویٰ کریں، بلکہ انہیں صرف اس لیے معبود کیا گیا تاکہ وہ لوگوں کو ہر بھلائی کی طرف بلائیں اور ہر برائی سے روکیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھگڑا کرتے ہیں، بالباطلی، باطل کے ساتھ، لِيُدْحِضُوا، تاکہ وہ پھسلا دے، بِهِ الْحَقَّ، اس کے ذریعے سے حق کو. کافر باطل طریقوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، حق کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. کافر ہر دور میں حق کو نیچا دکھانے کے لیے باطل کی مدد کرتے رہے ہیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِی، اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو، وَمَا أُنذِرُوا، اور جس سے وہ ڈرائے گئے، ہُزُوًا، مذاق. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور جن سے انہیں تنبیہ کی گئی اسے مذاق بنا لیا. اس مقصد کے لیے انہوں نے رسولوں کا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا. ان کے پاس جو علم تھا اسی پر وہ اپنی اطراحت میں مبتلا رہے. وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہے، مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیاتِ رَبِّهِ، جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا، وَنَسِیَ، اور وہ بھول گیا، مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا. یعنی اس بندے سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے، اس کے سامنے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا جائے، برے انجام سے ڈرایا جائے اور آخرت کے ثواب کی ترغیب دلائی جائے اور وہ منہ موڑ لے، ان کی طرف کان ہی نہ کرے اور ان سے نصیحت بھی حاصل نہ کرے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کو سمجھے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے. ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر پھر پردے ڈال دیتے ہیں اور انہیں قرآن کا سمجھنا نصیب نہیں ہوتا. ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، اب انہیں کچھ بھی سمجھا لو وہ سن نہیں سکتے، ہدایت پر لانا چاہو تو ہدایت پر نہیں آتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر آپ بلائیں انہیں، إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. اگر ایسے شخص کو کوئی دعوت حق دی جائے تو وہ کبھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس دعوت پر وہی لبیک کہتا ہے جو علم رکھتا ہے. جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، پھر پہچاننے کے بعد اس کو گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر پھر تالے لگا دیتا ہے. ایسے لوگوں کی ہدایت کا پھر کوئی راستہ نہیں رہ جاتا. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور بے شک آپ کا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مغفرت کا ذکر فرمایا ہے کہ جو کوئی اس سے توبہ کرتا ہے وہ اسے بخش دیتا ہے اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء 48 میں، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ، اور اگر وہ انہیں پکڑے، بما کسبوا، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو یقیناً ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا، ورنہ دنیا تو عذاب سے تباہ ہو چکی ہوتی. اللہ تعالیٰ تحمل والا ہے، پردہ پوش ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے، اور کبھی کسی کو گمراہی سے نجات دے کر راہ راست پر بھی لے آتا ہے. وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا. بل لہم موعدا، بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے،
لن یجدوا من دونہ موئلا، جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ یعنی گناہوں پر اڑے رہنے والے لوگوں کے لیے ہولناک وقت مقرر ہے، ایک ایسا دن جس میں انہیں ان کے اعمال کی جزا ضرور دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ فوراً گناہ پر نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے اور ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے تو اس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا فوراً گرفت نہ کرنا، مہلت دینا اس کے غفور و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کی سنت ہے کہ وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، جو رجوع کر لیں انہیں بخش دیتا ہے، اور جو ظلم پر جم جائیں ان پر عذاب نازل کر دیتا ہے جس سے وہ کسی صورت بچ کر نہیں نکل سکتے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں ہیں، اہلکناہم، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ بستیاں یعنی عاد، سمود اور اصحاب الایکہ، ان کو ہلاک کیا گیا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کا انکار کر کے ظلم کیا۔ ان کی تباہی کے لیے جو وقت مقرر تھا اس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اس طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظالم لوگوں کی بستیوں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہے۔ صحیح مسلم 6581۔ تو دیکھ لو تباہ حال بستیوں کو، ان کے باشندوں نے کفر اور سرکشی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا تو ان کی کہانیاں ہی باقی رہ گئی۔ تو کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے کہ تم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، لا ابرح، نہیں میں ہٹوں گا، حتی ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ، او امزیہ، یا میں چلتا رہوں گا، حقبہ، مدتوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اندر بھلائی اور علم کی شدید رغبت تھی۔ انہوں نے علمی سفر پر جانے کے لیے اپنے خادم سے فرمایا جو آپ کے ساتھ ہی تھے، وہ یوشع بن نون علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجمع البحرین پہنچنے تک سفر جاری رکھنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی تھی کہ وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والے بندوں میں سے ایک بندہ ملے گا جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر علم کی طلب اتنی شدید تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں سفر کرتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ میں دو سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔